اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کو علاج کی سہولت حاصل کرنے کے لیے کون سا قانون موجود ہے اور کس قانون کے تحت وہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک قانون ہے، ایک آرڈیننس پاس کیا گیا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کو کوئی خیرات نہیں دی جاتی بلکہ یہ بہبود فنڈ جو اکٹھا کیا جاتا ہے، جو ہر مہینے ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ میں سے ایک طے شدہ رقم جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے، اور اس میں سے پھر سرکاری ملازمین کا رائٹ ہے کہ وہ اس میں سے اپنا علاج کروا سکیں۔ تو میں آپ کو یہ قانون جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کل کلاں کو اگر کبھی کوئی ریفرنس کوٹ کرنا پڑے تو آپ اس کو کر سکیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بہبود فنڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار اگر کسی ملازم کا علاج کر رہی ہے تو وہ اپنی گرہ سے کر رہی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ بہبود فنڈ سے کیا جاتا ہے اور یہاں سے سرکاری ملازمین کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہو تو اس میں کون کون سے آپ کے رائٹس ہیں، اس کی تمام دفعات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا تو اس قانون کا نام جو ہے وہ نوٹ فرما لیجئے۔ یہ قانون ہے جناب پنجاب گورنمنٹ سرونٹس بہبود فنڈ آرڈیننس 1960۔ یہ 1960 میں یہ پاس کیا گیا تھا۔ تو اس کا جو سیکشن 1 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صوبہ پنجاب کے تمام ملازمین پر یہ لاگو ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو بھی سرکار کا ملازم، جو پنجاب سرکار کا ملازم صوبے میں موجود ہے، اس کا اطلاق اس پر ہوگا۔ اس میں کوئی یہ فرق نہیں ہے کہ وہ ملازم جو ہے وہ کارپوریشن کا ہوگا، یہ فلاں کا ہوگا۔ سرکاری ملازم جو پنجاب حکومت کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اس کا سیکشن 2 جو ہے پنجاب گورنمنٹ سرونٹس بہبود فنڈ آرڈیننس 1860 کا سیکشن 2 جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ اس پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف سرکاری ملازم خود اپنا علاج کروا سکتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ سرکاری ملازم جو ہے اس کی فیملی میں کون شامل ہے؟ اگر خاوند ہے تو اس کی بیوی، اگر بیوی ہے تو اس کا خاوند، اور اس کے بچے، تمام بچے۔ اس میں ایک اور بھی ایڈیشن ہے کہ ستیلے بچے بھی شامل ہیں اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے بچے پہلی بیوی سے ہیں یا اس کی بیوی کے بچے ہیں پہلے خاوند سے تو وہ نہیں، اگر وہ آپ کی زیر کفالت رہ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ستیلے بچے، یہ بھی یاد رکھیے کہ ستیلے بچے، والدین اس میں ماں بھی شامل ہے، اس میں باپ بھی شامل ہے، اس میں دادا دادی بھی شامل ہے۔ والدین کی وضاحت ذرا لوگ جو ہے عام طور پہ صرف والدہ اور والد پر ختم کر دیتے ہیں، والدین میں دادا اور دادی بھی شامل ہیں۔ تو اس کے بعد بہن بھائی اگر، ہاں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ اگر اس کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اس کی زیر کفالت ہیں تو اس کا علاج بھی سرکاری ملازم کے بہبود فنڈ سے ہوگا اور اسی آرڈیننس کے تحت ہوگا۔ تو اس کا یہ تو تھا کہ کون کون لوگ اس میں سے علاج کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا سیکشن 3 ہے، وہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کے 2 پارٹ ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔
ایک حصہ جو ہے جو اس کا تعلق ہے نان گزٹڈ ملازمین سے، اور دوسرے حصے کا تعلق ہے گزٹڈ ملازمین سے. اور جو دوسرا پارٹ ہے جس کا تعلق نان گزٹڈ ملازم سے ہے، اس کی کٹوتی اور دیگر جو گرانٹیں وغیرہ ہیں، یہ سیکشن جو ہے اس پر مشتمل ہوگا. اور جو اس کا چوتھا سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ فنڈ سرکاری ملازمین اور ان کے افراد خانہ کی امداد کے لیے ہوگا. ویسے یہ فنڈ جو قائم کیا گیا ہے، یہ جو بہبود فنڈ قائم کیا گیا ہے، یہ سیکشن 4 یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ سرکاری ملازمین اور ان کے افراد خانہ کی امداد کے لیے بنایا گیا. نہ اس میں سے کل کلا کو یہ فنڈ اکٹھا اور جو اس فنڈ سے جناب کوئی ترقیاتی کام شروع کر دیا جائے، کوئی اور سڑکیں بنانی شروع کر دیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. یا اس سے سکول بنانے شروع کر دیے، یا اس سے کوئی بلڈنگیں بنانے، ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ فنڈ صرف اور صرف سرکاری ملازمین کی بہبود کے لیے ہوتا ہے. اکثر سرکاری ملازمین کو اس کے استعمال کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے رائٹ کا پتہ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہاں میں جو انتظامیہ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، وہ ان کو بھی ذرا تھوڑا جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا کہ ان لوگوں نے اس فنڈ کے حصول کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے، اتنی اس میں کمپلیکیشنز ہیں کہ سرکاری ملازم جو وہ کہتا ہے یار اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی بجائے دفعہ مارو چھوڑو پرے، اپنا علاج جا کے وہاں سے ہم اپنے پیسوں سے کرا لیتے ہیں، یا بیٹی کی شادی ہے تو اس کو کر لیتے ہیں، تھوڑا سا فنڈ ہے اس کے لیے کیا ہم ذلیل ہو. لیکن میرے خیال میں اپنے رائٹ کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. اور ارباب اختیار کو اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طریقہ کار کو آسان بنایا جائے، کیونکہ اس میں سادہ سی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، بیماری کا ریکارڈ جو ہے وہ فراہم ہونا ہے ہاسپٹل کے ریکارڈ سے یا کسی ڈاکٹر کے ریکارڈ سے. تو جب وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں یہ جعلی بل آ جائے گا، جعلی طور پہ لوگ اس میں وصولی کر لیں گے، تو ایسا قطعاً نہیں ہوتا. کوئی جان بوجھ کے بیمار نہیں بننا چاہتا، لیکن اگر اس میں کچھ ہو تو اس کو نظام کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ ایسی اس سلسلے کو جو ہے نا اتنا مشکل بنا دیں کہ لوگ جو ہیں اس میں سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں. یہ سرکاری ملازمین کا اپنا فنڈ ہے، اور یاد رکھیے یہ فنڈ جو ہے اس کے مرتے دم تک ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جب ریٹائر ہو جائے گا تو اس کا علاج جو ہے وہ خود کروائے گا، نہیں. یہ بہبود فنڈ جو ہے اس سے علاج اس کی ریٹائرمنٹ تک بھی ہوتا رہے گا. تو اس کے افراد خانہ سیکشن 4 میں بتا رہا تھا کہ سیکشن 4 میں اس کے اسی طرح جس طرح اس کا اپنا علاج ہونا ہے، اس کے جو ہے افراد خانہ بھی شامل ہے. افراد خانہ کی جو ہے وہ وضاحت جو ہے اوپر سیکشن 2 میں کر دی گئی ہے. تو سیکشن 4 ہے کہ یہ فنڈ جو ہے یہ کلیکٹ کہاں سے ہوگا. تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے یہ کاٹا جائے گا، یہ فنڈ وہاں سے جنریٹ ہوگا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب فنڈ وہاں سے یہ جنریٹ ہوگا تو اس میں پورا حق ہے سرکاری ملازمین کو کہ وہ اس میں سے اپنا علاج کروائیں. اس کا باقی جو ہیں وہ تو دوسرا تھوڑے سے اپنا ایسے کہہ لیں کہ وہ آپ سے متعلق نہیں ہے، وہ قانونی نکات ہیں. تو سیکشن 11 جو ہے اس کا رول 11، ہاں اس کے سیکشن 5 جو ہے یہاں تک یہ بات ختم ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سرونٹس جو میڈیکل اٹینڈنٹس رولز ہیں نا، وہ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کو خرچ کیا جائے گا، کس طرح جناب اس کو اپنا لوگ اس کو وصول کر سکیں گے. تو اس میں طریقہ کار دیا گیا ہے. یہ ایک الگ سے جو ہے وہ رولز بنائے گئے ہیں. اس کا نام رکھا گیا ہے ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سرونٹس میڈیکل اٹینڈنس رولز 1959. یہ بھی نوٹ فرما لیں. اس کا رول جو 1 ہے وہ ظاہر ہے یہی کہتا ہے کہ یہ 24 جولائی
1959 سے یہ نافذ العمل ہے. اس کا رول 1 جو ہے، رول 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ گزٹڈ ملازمین جو ہیں وہ کیسے اس کو اویل کریں گے. اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ مجاز میڈیکل اٹینڈنٹ سے مراد ہے کہ ضلع کا سب سے بڑا افسر جیسے میڈیکل سپرڈنٹ ہوتا ہے تو اس سے میڈیکل آفیسر سے، اور نان گزٹڈ ملازمین کے سلسلے میں مقامی میڈیکل آفیسر جو اس مقصد کے لیے تعینات کیا گیا ہو. ضلع سے مراد وہ ضلع جہاں سرکاری ملازم تعینات ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جناب کل کو اس کے ڈومیسائل کے متعلق اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ جہاں کا اس کا ڈومیسائل ہے وہاں جا کر وہ اپنا علاج کروائیں. نہیں، جس ضلع میں وہ تعینات ہے اس تعیناتی والے ضلع میں سے وہ اپنا علاج کروائے گا، اور وہاں کا جو میڈیکل آفیسر ہے وہ اس کا علاج کرے گا. تو فیملی جو ہے جو اس کے جیسے میں نے وہ بتایا ہے سیکشن 2 میں کہ جناب یہ فیملی، اس میں سارے بچے، اس کے ستیلے بچے، اس کے بہن بھائی جو اس کے زیر کفالت ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس کے بعد رول جو اس کا اہم رول ہے وہ 3 جو اس میں ہے کہ سرکاری ملازم مجاز میڈیکل اٹینڈنٹ کے ذریعے مفت علاج کروانے کا مستحق ہوگا، اور علاج کے سلسلہ میں مجاز میڈیکل اٹینڈنٹ تک پہنچنے کے لیے اسے قواعد کے مطابق TDA بھی ملے گا. مثلا یہاں سے وہ بیمار ہوا ہے اپنے اسکول میں، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، تو وہ اگر اسے کوئی سرکاری ایجنسی اگر لے جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر اسے خود سے کوئی ایمبولینس کروا کے جانا پڑتی ہے یا کس طریقے سے اس کو وہاں شفٹ کیا جاتا ہے تو اس کا باقاعدہ قواعد کے مطابق جو کہ وضع کیے گئے ہیں قانون میں، اس کو TDA بھی ملے گا. تو رول 6 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سرکاری ملازم جہاں بیمار پڑے وہاں واقع یا قریب ترین سرکاری ہسپتال میں جس میں مجاز میڈیکل اٹینڈنٹ کی رائے میں علاج کے لیے مناسب سہولیات میسر ہوں علاج کروا سکتا ہے. علاج کے سلسلے میں اخراجات رسیدات پیش کرنے پر سرکاری ملازم کو متعلقہ محکمہ وہ بل ادا کرنے کا پابند ہے. اب یہ ہے کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس جہاں وہ ملازمت کرتا ہے سرکاری ملازم اور وہاں جو ہاسپٹل ہے اس میں وہ نہیں ہے، سہولیات موجود نہیں ہیں. آج کل جیسے بیماریاں جو ہیں بڑی بہت زیادہ شدید قسم کی بیماریاں اور انوکھی کی بیماریاں آ گئی ہیں، تو ان کا علاج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قریبی ہاسپٹل میں ممکن نہیں ہے. قریبی ہاسپٹل میں تو ہمارے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ میڈیکل آفیسر جو ہے وہ آپ کو بخار کے لیے ایک پیناڈول دے دے گا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ علاج کروائیں، اور اگر ان کے پاس اس علاج کے لیے ادویات موجود نہیں ہیں تو ان کے بل سنبھال کے رکھیں، اور وہ بل جو ہے اس کی رسیدات سنبھال کے رکھیں، اور اس کی ڈسکرپشن سنبھال کے رکھیں، اور اس ڈسکرپشن اور رسیدات کے مطابق جتنی آپ کی پیمنٹ ہوگی اس کا آپ بل سبمٹ کر کے وہاں سے دفتر خزانہ سے لے سکتے ہیں. اب یہ جو تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ نان گزٹڈ اور گزٹڈ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نان گزٹڈ جو ہے اس کا جو ہے وہاں اس کا ڈاکٹر بنے گا اور جا کے وہ علاج کروائے گا، اور جو گزٹڈ ہے اس کو نان گزٹڈ جو ہے اس کا میڈیکل الاؤنس اس کو ملتا ہے. تو جو گزٹڈ ہے اس کو میڈیکل الاؤنس نہیں ملتا، اس کا بل جتنا بھی ہو اس کو دیا جاتا ہے. لیکن اگر نان گزٹڈ کا میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ وصول بھی کر رہا ہے تو پھر بھی اس کے اخراجات جو اس کی بیماری پر آئیں گے وہ اس کو دیے جائیں گے، جو ویسے میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے. یہ تو سمپل چھوٹی موٹی پیناڈال، چھوٹی موٹی گولی، چھوٹی موٹی جو نزلہ زکام ہوتا رہتا ہے، یہ اس کے لیے کمپنسیشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد رول 8 ہے جی کہ گورنمنٹ ملازم کی فیملی کے افراد بھی سرکاری ہسپتال میں مفت علاج کروانے کا استحقاق رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ جو سیکشن 2 میں جو اپنا پنجاب گورنمنٹ سرونٹس بہبود فنڈ آرڈیننس 1960 میں اس کے سیکشن 2 میں تھا
تو اس طرح رول 11 جو ہے وہ اہم ایک ہے. اس میں ہے کہ ان قواعد کے تحت علاج مفت ہوگا. ریٹائرڈ اور فوت شدہ ملازمین کے افراد کنبہ کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی. یہ کسی کو، میرے خیال میں سرکاری ملازم کو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر کوئی سرکاری ملازم فوت ہو گیا ہے تو اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو بھی یہ سہولت حاصل رہے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. میڈیکل الاؤنس، میڈیکل کے متعلق جو ہے اکثر معلومات جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہوتے ہیں، اور ان کا علاج کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. تو آپ اگر اس سلسلے میں آپ کے بل یا آپ کا علاج گورنمنٹ نہ کروائے بہبود فنڈ میں سے، جو کہ آپ کی رقم ہے، یا آپ کے اہل خانہ کا نہ کروائے، تو آپ ہائی کورٹ میں 199 کے تحت ایک ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ 199 ہے ہی سیکشن اس کے لیے ہے کہ آپ ہائی کورٹ کو ڈائریکٹ اپروچ کریں گے ان معاملات میں جس معاملات میں کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور وہ نہیں کر رہا. اگر وہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور وہ کر رہا ہے تو اس میں 199 کے تحت آپ جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ ضرور داد رسی کا جو ہے حکم جاری کرے گی. تو اس میں جو اس کی ایک اور اہم بات ہے کہ تمام ہسپتالوں کو ہدایت کر دی گئی ہے. اس نوٹیفیکیشن یہ ہے جی FDPC 2187، یہ 27/7/1987 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. اس میں یہ ہدایت کی گئی کہ حتی الامکان تمام ادویات ہسپتال میں داخل سرکاری ملازموں کو ہسپتال خود فراہم کریں، کیونکہ اب